الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 25ویں پارے سورہ دخان کی شروع کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک ایسی مبارک رات میں نازل کیا جس میں بہت سے فیصلے کیے جاتے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ عربی اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جو 9واں مہینہ ہے شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ آنے والا رمضان کا مہینہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اور سکون و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اور نیکیاں کرنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے، توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حالتوں پر رحم فرمائے، سکون و عافیت عطا فرمائے، امن و سلامتی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بچے اس وقت امتحانات کے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے، ترقی عطا کرے، علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، اس وقت میں 2 باتیں اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ پہلی چیز شعبان کے متعلق ضروری باتیں بتاؤں گا، اور آخر میں رمضان سے متعلق کچھ ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ محترم حضرات، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں جتنا روزہ رکھا کرتے تھے کسی اور مہینے میں اتنا روزہ
रमजान के बाद रखा नहीं करते। हजरत आयशा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं, मा रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबियैन इल्ला शाबान व रमजान। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के बाद शाबान में बहुत ज्यादा रोजे रखते हुए देखा। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या अल्लाह के नबी, इस महीने में आप जितना रोजा रखते हैं किसी और महीने में नहीं रखते, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि ये महीना ऐसा है जिसमें अक्सर लोग गफलत में रहते हैं। इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह के पास पहुंचाए जाते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब मेरा अमल अल्लाह के पास पहुंचे तो मैं रोजे की हालत में हूं। हजरत अनस ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्यु सौमी अफजलु बादा रमजान, रमजान के बाद सबसे ज्यादा अफजल रोजा कौन सा है? फरमाया शाबान अली ताजीम रमजान, शाबान के महीने में रोजा रखना अच्छा है क्योंकि रमजान आ रहा है, उसके एहतराम। और दूसरी बात पूछा, अय्यु सदक़ति अफजल, क़ाल सदक़तुन फी रमजान, कब खैरात करना, सदक़ात व खैरात करना ज्यादा सवाब, जिसमें ज्यादा सवाब मिलता है? आपने फरमाया कि रमजान के महीने में अल्लाह के रास्ते में देना बहुत ज्यादा अहमियत और सवाब का मालिक। तो यहां पर अब देखिए, इस महीने में नामे अमाल अल्लाह के पास अमाल पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। देखिए, अल्लाह ताला के पास जो अमाल पहुंचाए जाते, कब पहुंचते हैं? पहली बात, हर दिन सुबह और असर में अल्लाह ताला के पास बंदों के अमाल पहुंचते। जब सुबह में दिन के फरिश्ते आते हैं, रात के फरिश्ते जब जाते हैं तो गोया दिन के फरिश्ते असर में वापस होते हैं, रात के फरिश्ते आते हैं। तो अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हालत में पाया? तो वो कहते हैं कि खुदा बंदा, हम जब गए थे तो तेरे बंदे इबादत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। देखिए, जो सुबह में सोते रहता वो कैसा बदनसीब रहेगा। और सुबह का सोना मोहताजी पैदा करता, दलिंदरागी पैदा करता, नहुसत पैदा करता, खैर बरकतें खत्म कर देता। जिंदगी में दलिंदरागी जिसे कहते हैं वो आ जाती। नौमतु सुबही तुरिसुल फख्रा, सुबह का सोना मोहताजी पैदा करता है। तो मेरे भाइयों, फजर की नमाज पढ़िए, उठिए, सुबह में उठिए। सुबह में उठना खैर बरकत है। सारा बाजार खाली हो गया, पूरा सब खत्म हो गया, जब आप उठेंगे और उसके बाद अब सड़ी सूरत बना के दुकान को जाते, व्यापार को जाते, कारोबार को जाते, कहां से जी बरकत आती? नमाजी नहीं रही तो कहां से बरकत देता अल्लाह तबारक तआला? देखिए, फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह हम जब गए तो तेरे बंदों को इबादत करते हुए हमने देखा। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह जब हम वापस आए तो उस वक्त भी तेरे बंदे इबादत में लगे हुए थे। गोया असर की नमाज। तो बताया कि अगर किसी की असर की नमाज छूट गई, कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, अगर किसी की असर चले गई तो उसका माल दौलत अहलो अयाल बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। तो ये कितनी बड़ी अहमियत है। और अब यहां पे रोजाना अल्लाह के पास अमाल पहुंचते। फिर दूसरी बात, हर पीर और जुमेरात को अल्लाह के पास नामे अमाल पहुंचते। हर जुमेरात और पीर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में रोजा रखना, जुमेरात को रोजा रखना पसंद करते थे आप, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के पास अमाल पहुंचाए। पीर के दिन आप रोजा रखा करते थे और पीर के दिन रोजा रखने का आपने हुक्म दिया कि इसमें भी अमाल पहुंचाए जाते हैं। तीसरी बात, शाबान के महीने में अल्लाह ताला के पास बंदों के अमाल पहुंचाए जाते हैं। तो ये तो बात यहां पर यह हुई कि इस महीने में रोजे रखना चाहिए। कब रोजे रखना, कितने दिन रोजे रखना है? देखिए, 15 शाबान तक आपको रोजा रखने का हुक्म है, 1 से 15 तक। उसके बाद इज़ा इंतसफ़ शाबान फला तसुमू,
اللہ کے نبی نے فرمایا جب شعبان کی 15 تاریخ ہو جائے، آدھا ہو جائے رمضان، مت روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اچھا، جیسے جیسا رمضان قریب آتا ہے روزہ رکھنا منع ہے۔ ہاں کسی کی عادت ہے، کوئی جمعرات پیر وغیرہ کو روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کے لیے اجازت ہے، وہ رمضان شروع ہونے تک رکھ سکتا ہے۔ جسے عادت نہیں ہے تو خامخواہ نفل روزے 15 کے بعد آپ نہیں رکھیں گے۔ دوسری بات، جب چاند نظر آنا ہے، رمضان کے چاند نظر آنے سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھنا بالکل منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شروع ہونے سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ استقبال رمضان کے نام سے لوگ روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری اور ایک بات یہ ہے کہ 29 کو چاند دکھنا ہے، شعبان مثلاً 29 شعبان کو چاند دیکھیں گے، اگر دکھ گیا الحمدللہ آپ دوسرے دن سے روزہ شروع کریں۔ اگر شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، 1 دن انتظار کریں گے، 1 دن انتظار کریں گے۔ سعودیہ میں دکھ گیا، مدینے میں دکھ گیا، امریکہ میں دکھ گیا، فلاں دکھ گیا، ہمارا حساب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑ دو۔ ہمارے پاس چاند کا حساب، آج کل سہولتیں ہو گئی ہیں، کہیں سے ہمیں اطلاع آ رہی، خبریں آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے میں فرق نہ ہو۔ اچھا سن لو ذرا، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ یہ فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس مغرب جو ہے آج کل سمجھے تھوڑی دیر کے لیے 6:20 پر ہو رہی ہے، کسی جگہ 21 پر ہو رہی، 22 پر ہو رہی، 25 پر ہو رہی۔ 1 2 4 منٹ اگر بڑھ جائے تو وہ کوئی نہیں، زیادہ اگر فرق آ رہا، مثلاً سعودیہ 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، لندن وغیرہ میں 6-7 گھنٹے کا فرق ہے، امریکہ وغیرہ تو پورا اس کا حساب ہی ہمارے سے بالکل الگ ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں فرمایا مدینے والوں کو دیکھ کر روزہ رکھو یا مکے والوں کو دیکھ کر رکھو، کبھی نہیں فرمایا۔ ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے بارے میں اختلاف ہوا، مدینے میں اتفاق سے لوگ روزہ تھے، باہر سے کوئی لوگ آئے، ظہر کے قریب وہ لوگ پہنچے، بولا کہ آج آپ لوگ روزہ ہیں؟ بولا ہاں آج ہم روزہ۔ بولا اللہ کے نبی ہم نے کل وہاں چاند دیکھا، کل ہم نے چاند دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو عید کا دن ہوا، جاؤ سب کو اعلان کر دو کہ جو بھی روزہ ہے وہ روزہ توڑ دے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اچھا دوسری بات، آپ نے فرمایا نماز ہم کل پڑھیں گے۔ کیوں؟ آپ بولے 12 بجے سے پہلے اگر اطلاع مل جائے تو آپ عید کر لیں گے، 12 بج گئے زوال ختم ہو گیا تو گیا عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے دن نماز پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی کے زمانے میں چاند کے بارے میں اختلاف ہوا، اگر اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ کے اندر بتا دیتا تھا۔ سوال یہ کہ آج اللہ کے نبی موجود ہیں، بتایا گیا، جب اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ تو حکم دیا گیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری جگہ کی خبروں کو مانا ہے، وہ بھی ہم مانیں گے۔ میں نے بتایا شرط ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب میں فرق نہ ہو، اور یہ تقریباً آپ سمجھے تقریباً 400-500 کلومیٹر تک فرق نہیں ہوتا، اس کے بعد فرق ہوتے چلے جاتا۔ اچھا ایک تو ایک بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم رمضان کی عید کب کریں؟ سوچئے الفطر یوم یفطر الناس، تم عید فطر اس دن کرو جبکہ بستی والے عید کریں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قربانی کب دیں؟ الاضحیٰ یوم یضحی الناس، عید قربان اس وقت کیجئے بقرعید جبکہ لوگ قربانی کریں۔ مطلب یہ ہو رہا
کہ ہمارے مثلاً سمجھیے مدراس والے اتفاق کر لیے، مان لیے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد اخلاص والے فیصلہ کر لیے کہ بھائی چاند دکھ گیا ہے، کل ہمیں روزہ رکھنا ہے یا عید کرنا، اور پورے ہمارے بستی والے مان لیے، آپ بھی رکھیں، آپ بھی ان کا ساتھ دیجیے۔ یہ نہیں کہ مکے میں عید ہو رہی ہے، مکے میں عرفہ ہو رہا ہے، عرفہ مکے میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوم تاسع کہا، 9 تاریخ بولے اللہ میاں، مکے میں 9 تاریخ ہے تو ہمارے کنے 8 تاریخ ہوئی، 8 تاریخ کو کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ رکھ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، رکھیے، 8 رکھیے، 9 رکھیے، 2 دن روزہ رکھیے آپ، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کر کے اللہ کے واسطے نیکیوں کو برباد نہ کر لو میرے بھائی۔ میں خاص طور سے نوجوانوں کو بولتا ہوں، یہ فونا کیا آ گئے ہیں، پوری چلتے رہتا رات دن، کیا بھی عبادت کریں گے، فلاں کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، یہ سب نہیں ہوتا۔ ہمارے حساب سے روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، روزہ اللہ کے نبی اتنا پسند کرتے تھے، اور اللہ نے ہر چیز کا ثواب بتا دیا میرے بھائی۔ نماز پڑھے تو کتنا، صدقہ دیے تو کتنا، روزہ رکھے فلاں، لیکن روزے کے بارے میں بتایا، سنو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں اس کا ثواب دوں گا، میں ہی دوں گا۔ کتنا دیں گے؟ سوچئے، روزے دار کو 2 وقت بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت، دن بھر آدمی بھوکا رہتا، اللہ کے واسطے ہر چیز کو چھوڑ دیتا، جیسے جیسے افطار کا وقت آتا، ماشاءاللہ کیا بے قراری رہتی لوگوں کی، ہر سیکنڈ میں گھڑی دیکھتے رہتے، اجی اب بھی نہ جی ٹائم دیکھے، بے قراری، اور آدمی دیکھتے رہتا کب میں جھپکوں۔ جیسے ہی مؤذن صاحب اعلان کرتے سبحان اللہ، 1 منٹ کے اندر پورا دسترخوان خالی، پورا خالی۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا، اب روزہ افطار، ماشاءاللہ دسترخوان پہ کتنے اللہ تعالیٰ رمضان میں کتنی برکت دیتا، کتنی برکت دیتا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا یضاف، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی روزی میں برکت دیتا ہے، یزاد فیہ رزق المومن، مومن کی روزی بڑھتی جاتی ہے، اور ان دنوں میں جتنا آدمی کھا سکتا کھاتا ہے، عام دنوں میں نہیں کھاتا، بڑے سے بڑا مالدار 1 دن 2 دن اہتمام کر لیتا، دوسرے دن، اور رمضان میں دیکھیے اللہ کا شکر ہے، کہاں سے آتا، کیسا آتا، کیا ہوتا، یہ اللہ کی برکت۔ اور روزے کے بارے میں اللہ کہہ رہا میں دوں گا، ایک تو افطار کی خود خوشی ہوتی، دوسرا جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، اس دن اللہ روزے کا ثواب بتائیں گا، دیکھ بندے تو دنیا میں روزہ رکھتا تھا، میں ثواب بتایا، کوئی آدمی سن نہیں سکتا تھا، کسی کی عقل وہاں تک جا نہیں سکتی تھی، میں تیرے واسطے چھپا کے رکھا، اس دن جب وہ ثواب دیکھے گا، اللہ اکبر، کیا خوشی ہوگی، تمنا کرے گا اللہ میں اور روزے رکھتا تو اللہ کتنا اچھا تھا، اور روزے رکھتا تو میں کتنا اچھا تھا کہ مجھے یہ ثواب ملتا۔ تو بہرحال یہ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 کے بعد روزہ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اب آئیے اور ایک بات، صرف 15 تاریخ کو روزہ، صرف 15 شعبان کو روزہ، آج کے شعبان کی 9-10 تاریخ ہے، ابھی آئندہ ہفتے میں شب برات آ رہی ہے، تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا یہ شب برات یہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا تو ذرا بول ڈالے تو اچھا رہے گا۔ شب فارسی کا لفظ ہے، شب بولتے رات کو، برات بولے تو آزاد کرنے کی رات، شب برات، اور یہ 15ویں تاریخ کا خاص سنیے، صرف 15 کے دن روزہ رکھنا غلط ہے، رکھتے تو 13, 14, 15 رکھو الحمدللہ، صرف 15 کے بارے میں آپ دیکھیں گے بہت تقریریں ہوتے، بہت لوگ شعبان کے فضائل بتاتے، صحیح مان لیجئے یہ ایک بات بھی صحیح نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ شعبان میں آتا ہے 14 رکعت، 12 رکعت، 100 رکعت، اور مختلف حدیثیں آتی، اور شعبان کے 15 کو روزہ رکھیں گے تو 60 سال گزرے ہوئے 60 سال آنے والے گناہ اللہ معاف کرتا ہے،
वैसा रहता तो अल्लाह के नबी बोलते थे, अल्लाह के नबी बताते थे। सिर्फ शाबान की 15 तारीख के बारे में 2 हदीसें सही हैं। यहां बताया गया कि वो उस रात अल्लाह पहले आसमान पे आते हैं। सवाल यह कि क्या 15 तारीख को चाहते अल्लाह मियां? हुक्म तो है कि रोजाना अल्लाह ताला आसमान पे दुनिया पर आते हैं। ऐलान होता है, कोई आदमी परेशान है तो बोलो, कोई आदमी रिज़्क़ का, कोई आदमी बीमार है, कोई फला 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 फला। खुश नसीब जो जागते रहता, दुआ करता, अल्लाह से मांग लेता हूं। हर दिन ऐलान हो रहा। जब हर दिन ऐलान हो रहा है तो 15 तारीख की कोई खुसूसियत नहीं रही। एक बात। दूसरी बात, सिर्फ 15 को रोजा रखना यह सही नहीं। तीसरी बात, 15 को खबरस्तान जाना। अल्लाह के नबी गए। हजरत आयशा फरमाती हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी मेरे बाजू आराम कर रहे थे, रात में उठकर आप गए। मुझे शक हुआ, कहां गए अल्लाह के नबी, किधर गए अल्लाह के नबी। मेरे जहन में यह था कि हो सकता है अल्लाह के नबी किसी और बीवी के पास गए होंगे। ये शौकुनों का जो होता है जल्लापा, या अजीब किस्म की चीज, कोई भी इससे बचता नहीं। अब यहां पे देखिए, खैर अल्लाह के नबी आ रहे हैं। हजरत आयशा जल्दी जल्दी आकर लेट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिद्दीक़ा कहां गए थे, कहां गए थे? बोले नहीं अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा शक हुआ, आप नजर नहीं आए तो कहां आप तशरीफ ले गए? क्या है, शायद तुम्हें समझती हैं कि मैं खियानत करूंगा, मैं कोई गलत काम करूंगा। उसके बाद आपने बताया, आज की रात कबीले कल्ब, अरब का एक बड़ा कबीला था जो बकरियां पालते थे, बड़ी मशहूर उनकी बकरियां। वो बकरियों के जिस्म पर जितने बाल है अल्लाह लोगों को माफ करता है। एक बात ये तो ये है कि अल्लाह के नबी खबरस्तान गए, लेकिन वो रात नहीं है। कभी भी आप जाइए, किसी वक्त भी जाइए और उनके हक में दुआ कर दिए। और दूसरी बात यह है कि आज की रात अल्लाह मगफिरत कर रहा। सवाल यह पैदा हो रहा है, अगर वाकई मगफिरत की रात है तो बीवी सो रही है और अल्लाह के नबी इबादत में लगे हुए हैं, तो क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी बखील थे क्या? बीवी को उठाते, मदीने वालों को बोलते कि आज की रात उठो, इबादत करो, नहीं बोले। आपका मामूल था, रोजाना इबादत करते थे, आपने इबादत किया। तो यहां पे एक बात यह है कि शाबान के ताल्लुक से एक दिन का रोजा साबित नहीं, सही नहीं। आप 3 दिन रखिए। मैं तो बताया ना पहले कि रोजा रखना चाहिए, रखिए 3 दिन, 13, 14, 15 अरबी की तारीख से रखिए। रात में जगना अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। तीसरी बात, ये 14 रकात, 12 रकात, 100 रकात, फला रकात पढ़ते हैं, उसकी फजीलतें बताते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई हदीस सही नहीं है, बल्कि बनावटी है। झूठी चीजों पर अमल करना गुनाह है। और हर खुतबे में बोलते, जो काम अल्लाह के नबी नहीं करे वो काम करना गलत है। हर जुमा में सुनते आप, कुल्लु बिदअतिन ज़लाल। अच्छा, और एक चीज यहां पे ये कि 15 तारीख मुर्दों की ईद के नाम से मशहूर है। मैं अब तक मैं तजुर्बा नहीं करा, और यह मैं शूले में 50 साल से हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक मैं नहीं देखा जितने मरे हुए लोगों को तो भी आए। हो सकता है मैं गुनहगार हूं, मगर आप लोग हो नेक लोग, बहुत नेक अल्लाह वाले लोग हैं, तो हो सकता है आप लोग तजुर्बा करे होंगे। मरने वालों में बाबा भी है, अम्मा भी है, भाइयां भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब भी आए तो उनको रख लेना। एक रिश्तेदार आया तो रखना, नहीं उसे पटाखे मार के भेजना। मेरे आपके घर को कोई मेहमान आया तो क्या करते आप? लाता मार को भेजते उसे। अब मेहमान आ रहा आपका, आपकी अम्मा, बाबा, बीवी, बच्चे, कौन कौन की आए होंगे। अब एक बात, क्या अल्लाह का डिपार्टमेंट इतना कमजोर है क्या? अल्लाह का डिपार्टमेंट, कौन कहां जाते कि चले जाओ, किधर जाते कि चले जाओ। सुनो, अगर मरने वाला नेक है तो इन लबरार लफी इल्लियीन, नेक लोग 7 आसमानों के ऊपर आला इल्लीन में उनके रूहें रहेंगी। खबर में वो सो गए तो कौन उठाता? अब मैं खुतबा दे रहा हूं, ऊँगने वाला सो रहा,
عبداللہ صاحب کی تاچیخ ہے تو اسے کیا فائدہ ہو رہا؟ جب سامنے بیٹھ کے نہیں سنا تو انہیں اندر جا کے کہاں سے سنتا میرے بھائی؟ اور اللہ کے نبی کو کہا گیا وما انت بمسمع من فی القبور، خبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے اللہ کے نبی۔ اب یہاں پہ دیکھیے نیک ہے تو سو گیا، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، اور برے لوگ جیل خانے میں ساتوں زمین کے نیچے ہوں گے، ان کو جوتوں سے فرصت نہیں، فرشتے مارتے رہیں گے انہیں کہاں سے آتا میرے بھائی؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد روح آتی ہے مختلف شکلوں میں، ڈھنڈلاتے ہوئے آتی وہ بھی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میں جو آدمی کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے بھئی، وہ لوگ مرنے کے بعد 10واں 20واں 40واں برسی کر ڈالے، وہ میت جا کر سو گئی، کوئی تو مرنے والا بے وارسی ہے، کوئی بھی اس کے رشتہ دار نہیں ہے، کیا کرنا؟ وہ روح پھرتی رہیں گی۔ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے میرے بھائی، یہ تمام ہندوؤں کا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، کفر ہے۔ یہ سمجھنا کہ 15 مردوں کی، اچھا مردے کھانا چاہیے نا، آج تک کوئی مردہ کھاتے ہوئے ہم نے دیکھے؟ زندہ مردے کھاتے سو، ہاں زندہ لوگوں کھاتے رہتے پورے بیٹھ کر، نام پکتا۔ اچھا جب اس پر ہوتا ہے میت کے جتنے چیزیں میت کو پسند ہے وہاں رکھتے، اب آپ جان لیجئے کیا کیا پسند رہتا آدمی کو، سب وہاں پہ رکھا جاتا۔ اور اس کے بعد اب آئے تو کہتے چھپتے کہتے، انہوں جانا نہیں چاہتے، ارے تمہارے بابا تمہاری اماں تمہاری بیوی کون کیا رہیں گے، زبردستی کر کے مارتے۔ یہ غلط ہے میرے دوستو، یہ مردوں کی کے نام سے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک خبر کی زندگی میں رہیں گے، وہاں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ بہرحال 15 کا روزہ، 15 کو عید، مردوں کے نام سے جو کیا جاتا ہے، اور ایسے عیدوں کے نام سے جانا بھی غلط، دعوتیں کھانا بھی حرام، اور ایسے بیانات جہاں چلتے رہتے مسجدوں میں بے تک کے باہیات قسم کی چیزیں، وہاں جانا بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب انہوں بیان کر رہے ہیں پوری باتیں، اب آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز اگر میں بیان کرا، عصر کی اذان تک خطبہ چلیں گا، اگر آپ لوگ اجازت دیے تو میں خطبہ دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے ذرا غلط، اگر صحیح رہا تو میں نہیں بول سکتا نا، جب غلط ہے، اللہ کے نبی نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے، کوئی بھی نہیں کرے، یہ کام کرنا غلط ہے، اللہ کے واسطے بچیے۔ اور ایک بات یہ، لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو قرآن اترا، لیلۃ المبارکہ بولے تو مبارک رات، کون سی ہے مبارک رات؟ اللہ کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ قرآن اتارا۔ اللہ کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اور کب اترا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں قرآن مجید کو اتارا۔ رمضان میں قرآن اترا، شعبان میں قرآن نہیں اترا۔ اب اس کی فضیلت کبھی آپ وہ کریں گے، اب مختصر طور سے اب آئندہ آنے والا مہینہ جو ہے 2-4 منٹ آپ صبر کیجئے۔ اب آئندہ آنے والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، ایک ایک سیکنڈ مبارک ہے، ایک ایک گھڑی اس کی مبارک ہے۔ وہ کیا خوش نصیبی ہے کہ ایسا مبارک مہینہ اللہ نصیب فرمائے۔ اسی لیے میں نے خطبے میں بتایا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے نبی رجب سے انتظار کرتے رہتے، ابھی رمضان آنے کتنے دن ہیں، ابھی کتنے دن ہیں، ابھی کتنے دن ہیں، اور رمضان میں اللہ کے رسول کا معمول بدل جاتا تھا، بڑی بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اسی لیے اللہ کے نیک بندے 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کیا بول کے دعا کرتے؟ اللہ رمضان نصیب فرما۔ پھر 6 مہینے وہ دعا کرتے، اللہ رمضان میں ہم جو عبادت کیے وہ قبول فرما۔ اور لوگ رمضان کا انتظار، ہمارے پاس بھی انتظار ہوتا نا، دکانہ والے، گوشت والے، ترکاری والے، کباب والے، سیخ والے لگاتے روزانہ رمضان آنے 20 دن ہے، 19 دن ہے، 18 دن ہے، کئی کو کیا عبادت کرنا ہے؟ ان کی دکان میں اسپیشل آفر ہے، پورا تقسیم ہونے والا ہے، کمانے کے لیے۔ کوتمیر پودینہ بیچنے والی بھی رمضان کا انتظار کرتی، سارے لوگوں، ہر ایک آدمی، اللہ کا فضل ہے کہ مہینہ پوروں کے لیے خیر و برکت کا ہے، ہر آدمی یہ کمانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس لیے کرتے ہیں
کہ یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے. اور سنیے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی منحوس ہے جسے رمضان ملا اور اللہ کے پاس وہ معافی چاہ کر اپنے گناہوں کو معاف نے کرا لیا. اللہ کے نبی نے ممبر پہ کھڑے کر اس کے لیے بددعا کیا میرے بھائی, اور بتایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. اگر میری امت کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے, میری امت خواہش کرے گی اللہ پوری زندگی تو رمضان بنا دیا تو کتنا اچھا ہے. سنو دوستو, اگر کسی کا یہ ایک روزہ بغیر کسی عذر کے رمضان میں چھوٹ گیا, زندگی انہیں کب تک رہا, 100 سال 200 سال 1000 سال تک اگر رہا, روزانہ وہ روزے رکھتا رہا, رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں مل سکتا. اب ذرا سے اندازہ لگائیے, یہ مہینہ ایسا ہے اس میں قرآن اترا. قرآن خود مبارک ہے, جب اترا وہ مبارک, جہاں اترا مبارک, جس دن اترا وہ مبارک, جس مہینے میں اترا مبارک, جس بستی میں اترا وہ بستی مبارک, جس نبی پر قرآن اترا وہ مبارک, جس امت پر قرآن اترا وہ ساری امت پوری دنیا میں مبارک. تو وہ قرآن کیسا ہوگا؟ دوسری بات, یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے. دعا کیجئے وہ خوش نصیبوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. تیسری بات, یہ مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتے. غلقت ابواب النار, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. چوتھی بات, اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. جنت سنواری جاتی ہے, سنگاری جاتی ہے. پہلے سے جنت سنوری ہے. جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے پورے دروازے کھول جاتے. عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی. جنت کی حوریں جنت کے بالا خالوں پر آ کر ٹہرتی. بولے آج کا کیا دن ہے, اتنا اہتمام کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے, امت مسلمہ پر اللہ نے روزوں کو وہ کیا ہے. تو کہتی ہیں اللہ جن لوگوں کے لیے یہ نعمتیں تو رکھا ہے اللہ, وہ وقت لا کے وہ نعمتیں ان کو عطا فرما. چلیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. پانچویں بات یہ ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. شیطانوں کو چاند دکھنے کے بعد بند کر دیتے. چھٹی بات یہ ہے کہ ہر دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ, آگے بڑھ. اے برائی کے کرنے والے اب تو بھی شرم کر, اب تو بھی اللہ سے معافی مانگ لے. ساتویں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک مبارک رات جس کی عبادت 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے کوئی عبادت کرے تو جو ثواب ہے وہ ایک رات کا ثواب. آٹھویں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں رمضان میں اگر کسی کو عمرہ مل جائے تو اللہ حج کا ثواب دے گا. مدینے کی ایک عورت ام سنان اللہ کے نبی کے پاس آئیں. بولا اللہ کے نبی نے کہا ام سنان اگر تمہیں موقع ملا تو رمضان میں عمرہ کرو, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کریں گے تو اللہ حج کا ثواب دے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب. سبحان اللہ, میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب. اللہ سب کو موقع دے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. 9ویں بات, یہ مہینہ رمضان کا روزے کا مہینہ ہے. ایک بات. 10ویں بات, راتوں میں قیام تراویح پابندی کرو, فرض نہیں ہے. بیکار سوالات میں جاؤ نہ کو, اللہ موقع دے رہا, دعا کرو. قرآن جہاں پڑھا جاتا شروع ہوتا ہے ختم ہونے تک برابر پڑھو. یہ ہماری عادت ہے, چکر ورتیاں پھر اس طرح پھرتے رہتے. آج یہ مسجد کو, کل وہ مسجد کو, پرسوں وہ مسجد. ارے کون پڑھا تو وہ قرآن پڑھتا, وہ قرآن پڑھ رہا. قرآن پڑھنا ثواب ہے, سننا ثواب ہے. پورا قرآن پڑھیے, تراویح کی پابندی کیجئے. جب اب یہ عمر میں نہیں کرے تو کب کرتے؟ اب قرآن کی تلاوت. اور دوسری بات یہ ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے. اللہ کے نبی بہت تلاوت کرتے, حضرت جبرائیل کو سناتے, حضرت جبرائیل آپ کو سنایا کرتے تھے. اور اس کے بعد 11ویں بات یہ ہے میرے بھائی, اللہ سے توبہ کیجئے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے. 12ویں بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہو سکتا ہے نیکیاں کیجیے، خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ مختصر باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں کو اللہ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے، رمضان کے برکتوں سے محروم ہونے والا بدبخت نہ بنائے، خوش نصیب بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اور ایک قرآن دیکھیں میرے بھائی، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، کل قیامت میں قرآن سفارش کرے گا۔ یہ بندہ سنتا تھا، پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اور روزہ بھی کہے گا اللہ تیرے واسطے یہ بندہ بھوکا رہتا تھا۔ دونوں کی اس وقت تک اللہ کے پاس لڑیں گے جب تک کہ اللہ یہ نہ کہے کہ جا میں معاف کر دیا۔ کیا خوش نصیبی رہے گی؟ دعا کیجئے وہ خوش نصیب بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔